لائق صد احترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص بلبل باغ رسالت مداح رسول حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ایوب میاں باپو قادری الجیلانی شرفی دامت برکاتہم القدسیہ، ارد العزیز مداح رسول بلبل باغ رسالت قاری خوش الہان خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ماہین علی باپو قادری الجیلانی شرفی دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت سے ہم اور آپ جشن مصطفیٰ کمیٹی کے ماتحت ماہ ربیع النور شریف کی 11ویں شب میں حضور کے میلاد کے اس جلسے میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت 12ویں اور 11ویں والے سرکاروں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور دونوں عظیم الشان شخصیتوں کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو بہراور فرمائیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو قادری جھنڈے کے سائے تلے اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائیں، اور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حضور کی خصوصی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا عبد المصطفیٰ المعروف حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مائع ناز اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو ہماری اور آپ کی زبانوں پر اکثر و بیشتر یہ قصیدے جاری ہوتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں کہ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، اور فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں،
اور فلک کے حور و ملک گیت گانے آئے ہیں، فلک کے حور و ملک گیت گانے آئے ہیں کہ دو جہاں میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں، دو جہاں میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، اور خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، اور یہ قید و علم سے چھڑانے آئے ہیں، لو مزدہ ہو کے رہائی دلانے آئے ہیں، لو مزدہ کے رہائی دلانے آئے ہیں، اور چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے یہ اپنی کوچے بسانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، اور نسیم فیض سے گنچے کھلانے آئے ہیں، کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں، یہ گرتے پڑتوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ اور کسی نے بارگاہ غوثیت مآب میں ایک بہت ہی مقبول زمانہ قریب کے زمانے کی ایک شخصیت گزری ہے، شہزادہ رسول ہے، سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری مراد امریلی کی سرزمین سے حضور سیدی سرکار سید دلاور پیا رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی نظر یوں پیش کی تھی کہ یا غوث میری کشتی بچانا ہی پڑے گا، یا غوث میری کشتی بچانا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور آخر میں یوں کہتے ہیں
کہ ہنس ہنس کے جیے کب تک یوں غم کو چھپا کر، ہنس ہنس کے جیے یوں کب تک غم کو چھپا کر، بس آ کے چلے جانا میری بگڑی بنا کر، بس آ کے چلے جانا میری بگڑی بنا کر، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ بسمل کی طرح ہوں میں جیتا نہ میں مرتا، مطلب بھری دنیا میں اکیلا ہی ہوں چلتا، لاج اپنے کہے کی تو نبھانا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور مالی ہو تمہیں باغ ولایت کے چمن کے، یا غوث العظم مالی ہو تمہیں باغ ولایت کے چمن کے، بانی ہو تمہیں امت احمد کے چمن کے، اور کہتے ہیں کہ دامن میں ہمیں اپنے چھپانا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور قرآن کی تفسیر ہے سیرت یہ تمہاری، قرآن کی تفسیر ہے یہ سیرت یہ تمہاری، تصویر محمد ہے صورت یہ تمہاری، اب رخ سے ذرا پردہ ہٹانا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں روشن چراغ ہو تمہیں زہرا و علی کے، روشن چراغ ہو تمہیں زہرا و علی کے، شاہ و گدا بھی پالے تمہاری گلی کے، اور کہتے ہیں دیتا ہے جس کو جھولی وہ میری بھی بھرے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور کہتے ہیں پایا جو پنجے تنے پاک سے اسی پیار کا صدقہ، پایا جو پنجے تن سے اسی پیار کا صدقہ، منزل ملے اب تو مجھے در در ہوں میں بھٹکا، بن ماجی کے سفینہ کیسے پار لگے گا، یہ وقت مدد ہے یا غوث تمہیں آنا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور کہتے ہیں رشتہ ہے میرا کوئی نہ ہے میرا کوئی خاندان، سب کچھ ہے میرے آپ ہی مرشد مہربان، قربت کی کن دلوں سے اجالا جو کرے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور واحد بنے دلاور سالار قافلہ، بے خوف و خطر بن جا کیوں آنسو ہوئے روا، ان کی گلی کا کتا کیوں شیروں سے ڈرے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا، یہ وقت مدد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور جس کو حضور غوث پاک کی مدد شامل حال ہو جائے نا تو پھر وہ بریلی کی سرزمین سے پھر یوں کہتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور جس کو یہ نسبت ملتی ہے تو پھر ببانگ دہل وہ زندگی بھر یوں کہتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جو شان بیان کی تو قرآن میں واضح الفاظ یہ ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی، حجت اور دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا۔ یہاں جو لفظ برہان ہے اس کو کہتے ہیں دلیل، برہان یہ دلیل کو کہتے ہیں۔ اب حضور کی آمد کا تذکرہ اللہ نے اپنی جانب منسوب کر کے یہ فرمایا کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی۔ اور دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟
جب کوئی بندہ دعویٰ کرے کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے تو پھر لوگ اسے دلیل مانگتے ہیں. تب یہ کون سا ایسا حصہ ہے جس کی دلیل بنا کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا؟ اور یہ کوئی اور چیز کی دلیل نہیں، تمہارے رب کی جانب سے دلیل بن کر آئے. تو اب آپ اگر پوری دنیا کا ایک چیپٹر سرسری طور پر اٹھا کر دیکھیں نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت سے یوں فرمایا، کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. سب نے پڑھنے کی ہاں کر لی، انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ انہوں نے یہ عرضی پیش کی، کہا آپ جس توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ نے بھی اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ یعنی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ تو کہا مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام یوں کہتے ہیں بطور دلیل کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس لیے میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ منصب اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. لوگوں نے کلمہ پڑھا لیکن ساتھ میں یہ دلیل مانگی، کہا اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ یہ پیغام دو. تو میں نے یہ پیغام دیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا، کہا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یکے بعد دیگرے یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے ایک ہی دعویٰ کیا، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. ہر امتی نے یہ سوال کیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ سب نے کہا ہمیں جبریل نے یہ پیغام دیا رب کا اور ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا. اس پر جو بات ہوتی تھی نا تو اعجازات دکھائے جاتے تھے، لیکن قربان جائیں جب حضور کے آمد کا سلسلہ ہوا نا، جب حضور کو مطلب دنیا میں بھیجنا ہوا تو خود ہی اعلان کر دیا، قد جاکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب جو رسول آئے ہیں وہ رب کی دلیل بن کر آئے ہیں. اب حضور نے جب یہ اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ رب نے یہ برہان بنا کر بھیجا نا، تو صحابہ نے بھی اپنی شان پوچھا. آپ سورہ اخلاص کی تفسیر دیکھیں، آپ سورہ رحمان کی تفسیر دیکھیں، ان میں وجوہات کچھ یہ بھی ہیں کہ سب نے اپنی شان شب معراج کے بعد کے واقعات دیکھیں، سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کے حوالے سے حضور سے سوالات کیے. اور جب حضور سے یہ سوالات ہوئے تو رب نے کرم یہ فرمایا اور اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا، کہا محبوب آپ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یعنی یہ سراپا حضور رب کے لیے، رب کی شان جو اس نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا، تو اب رب کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ واحد حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا تھا کہ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا. اور یہ حضور کا وصف خاص ہے، یعنی کسی کو یہ شرف حاصل نہیں جو حضور نے اپنی شان جو اپنے رب کا دیدار کیا. لیکن حضور نے کرم یہ فرمایا کہ جب رب کے اس دیدار کی واقعات اور وہ سارا پس منظر پیش کیا نا، تو صحابہ نے ایک امید لگائی اور انہوں نے بھی اپنی عرضیاں لگائی، کہا حضور آپ کی تو شان یہی ہے کہ آپ خدا کا دیدار کرائے، دنیا میں تو کوئی خدا کا دیدار کر نہیں سکتا، کیا قیامت کے دن لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ یہ سوال ہے. تو حضور نے یہ کرم فرمایا، کہا میرے یارو ہاں، اللہ میری خاطر میرے صدقے میں قیامت کے دن میرے عاشقوں کو اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا. یعنی حضور نے رب کو دیکھا اور رب کے صدقے میں قیامت کے دن رب کا دیدار جو حضور کے عاشقوں کو بھی ہوگا تو یہ بھی صدقہ ہوگا حضرت آمینہ کے لال کا. یعنی حضور کا دیدار، یہ حضور کے دیدار کے صدقے میں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا.
لیکن سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس شان کا مالک بنا کر بھیجا کہ کائنات میں کوئی حضور کا مد مقابل نہیں، نہ جسم میں، نہ روح میں، نہ نور میں، کسی بھی معاملات میں حضور کا مد مقابل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ محدثین نے کئی احادیث اس پر پیش کی ہے کہ ثانی اور مثلیت تو دور کی بات ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی پیدا کرنا گوارا نہ کیا۔ اور کچھ ہمارے بزرگوں نے جو اشاق ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کا نام جو دیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ رب نے نقطہ رکھنا بھی گوارا نہ کیا، یعنی اس شان سے حضور کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے حضور کی بے مثلیت کو بیان کرتے ہوئے جو کچھ الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں، میں ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو حسن مصطفیٰ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو شاید سمجھنے میں تھوڑی مدد مل جائیں۔ حالانکہ حضور کا حسن کما حق کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ کائنات میں آج بھی جو حافظ قرآن بنتے ہیں نا، ان کو یہ نسخہ بتایا جاتا ہے۔ جب وہ حافظ قرآن کو یاد نہیں ہوتا اور اس سے یاد شکتی کم ہو جاتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہ نسخہ دیا کہ جو روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا نا، اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے گا، یعنی وہ کوشش کرے گا اور اس سورت کی برکت سے اللہ حافظ قرآن بنا دے گا۔ میں کہتا ہوں جس سورت میں حسن یوسف کا تذکرہ ہو، جس صورت میں حسن یوسف کا تذکرہ ہو، اگر بندہ اس کو پڑھتا رہے اور حفظ کلاس میں ہمارے حفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جلدی حافظ بننا ہو تو اس حافظ قرآن کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کریں۔ اور حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ ہوا کہ قرآن جو ہے نا وہ حفظ میں میرے کمی آ گئی۔ بابا قطب الدین یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ قطب الاقطاب ہے کہ جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر پورے ہندوستان کی رکھوالی فرما رہا، اور یہ غریب نواز کی بارگاہ کا پروردہ ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کو مرید بنوانے کے لیے حضور 40 روز تک غریب نواز کے خواب میں تشریف لائیں۔ اب یہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ان کو جب حضور کا دیدار ہوتا تھا تو ایک بار عرض کیا، کہا حضور دل میں ایک خلیش ہے، اگر اجازت دے تو میں عرض کروں۔ حضور نے فرمایا قطب بول، تو عرض کیا یا رسول اللہ حفظ جو ہے نا اس میں تھوڑی کمی آ رہی ہے، یعنی حفظ میں کمی آ رہی ہے۔ حضور نے 2 صورتیں بتائی، کہا قطب الدین سورہ قل هو اللہ شریف زیادہ پڑھا کر، دوسری ارشاد فرمائی کہا سورہ یوسف کی تلاوت زیادہ کیا کرو تاکہ تمہارے حفظ میں اور یعنی یاد شکتی کے لیے قرآن حفظ کرنا ہو تو یہ دل میں نقش کرنے کے لیے سورہ یوسف ہے۔ اب کوئی کہے کہ کیا حضور کے دیدار کے لیے بھی کوئی چیز ہوگی؟ تو ہمارے بزرگوں نے وصف ہی یہ حضور کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی حضور کا دیدار کرنے کی تمنا رکھتا ہو وہ قرآن کثرت سے پڑھے، اس لیے کہ سورہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس تک یہ سارا کا سارا یہ قرآن حضور کی نعت ہے۔ جہاں سے بھی پڑھنا نصیب ہو جائے پڑھو، جتنی کثرت سے پڑھو گے اور تمنا رکھو گے ایک نہ ایک دن حضور اپنے دیدار سے مالا مال فرما دیں گے۔ یعنی پورا قرآن ہمارے بزرگوں نے یہ رکھا ہوا ہے، کہا یہ قرآن پڑھتے رہو حضور کے دیدار کے لیے، اور ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا بھی، جنہوں نے کیا نا تو انہیں دیدار بھی نصیب ہے۔ لیکن میں حضور کے حسن کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے جو چند جملے کہے ہیں، جسد مبارک پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ بے مثل اور بے مثال اگر کسی کا جسم نازنین پیدا کیا گیا تو وہ رسول اللہ کا جسم نور ہے، یعنی جسم اقدس۔ ان سے بہتر اللہ نے کسی جسم کو پیدا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ ساری خدائی میں سے کسی کا بھی جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس جیسا نہیں ہو سکتا۔ ساری خدائی میں کسی کا جسم حضور کے جسم جیسا نہیں، بلکہ فرمایا سارے ولیوں، کتبوں، غوثوں، ابدالوں، اوتادوں، رجال الغیب، ان سارے لوگوں کی اگر روحانیت مل جائے اس سے بھی بڑھ کر، یعنی روحانیت میں کہہ رہا ہوں، ان کے جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان تمام کی روحانیتیں مل جائیں
تو بھی وہ رسول اللہ کے جسم اقدس کے مقابل نہیں ہو سکتی. یعنی جن کی روحانیتیں لطیف سے لطیف تر ہوتی ہیں پھر بھی نہیں. ہاں اس لیے کہ حضور کی شان ہی یہی ہے. اور آگے حضرت سیدنا شیر ربانی میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آگے نقل فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جو 300 ہوتے ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو 40 ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو 3 ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے. یعنی چند اسٹیپ گنوائے, ایک 40 کا, ایک 3 کا, ایک 300 کا, اور ایک ہوتا ہے. یعنی یہ اسٹیپ گنوائے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی ایک روحانیت حضور نبی, اس کی ایک روحانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک 70 درجہ لطیف تر ہے. یعنی ان جو 340 یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایک گروہ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کی خاص منزلوں پر فائز ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا یعنی غوث کی روحانیت سے آپ کا جسد عنصری 70 درجہ لطیف تر ہوتا ہے. اب اس کو میں اپنی زبان میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا, اس لیے کہ حضور کے جسم ناز کو سمجھانا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آسانی کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آسانی سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ولایت کی بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہے. وہ جب عالم جذب میں آتے اور ان پر کیفیت طاری ہوتی نا تو ایک نعرہ لگاتے تھے, انا الحق. اور جب یہ نعرہ لگاتے نا تو مرید لوگ سنتے بھی, اور جب یہ نعرہ لگاتے اور جب ان کی کیفیت طاری ہو, وہ کیفیت ہٹ جاتی تو کہتے ہیں کہا حضور آج آپ کی زبان سے یہ نکلا تھا. کہا کیا؟ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حق ہوں. معاذ اللہ, حق کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. یعنی یہ دعویٰ تو آدمی کو مطلب کہاں سے کہاں لے جائے گا. حضور آپ کبھی کبھی یہ بولتے ہیں. تو بایزید بسطامی نے فرمایا اب سنو نا تو ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا مجھے کاٹ دینا. یعنی یہ کیفیت طاری ہو اور جب میں یہ نعرہ لگاؤں نا کہ میں حق ہوں تو اسی وقت کاٹ دینا. تو کہا ٹھیک ہے حضور. اب ایک وقت وہ بھی آیا, بایزید بسطامی نے یہ نعرہ لگایا اور مریدوں نے تلواریں سونت لی. لیکن پہلا مرحلہ تھا تلواریں اٹھانے کا, اور پیر کے سامنے وہ اسی مستی میں, اور جیسی تلوار چلانے کا ارادہ کیا نا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھ تھام لیے ہو. آگے بڑھنے کی کوشش کسی میں ہمت نہیں ہوئی, تلواریں وہیں کی وہیں چپکی رہی. بایزید بسطامی کی کیفیت پوری ہو گئی. تو کہا حضور آج بھی یہ مرحلہ پیش آیا تھا. کہا میں نے کہا تھا نہیں کہ تلوار مار دینا. تو کہا حضور تلوار اٹھائی تو تھی لیکن جیسے کسی نے تھام لیا ہو, چلا نہیں سکے. کہا اب اگر ایسا مرحلہ پیش آئے نا تو چلا دینا, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. اب مریدوں کو کلی اجازت ملی. اب ایک دن وہ بھی آیا, جیسے یہ نعرہ مارا نا تو مریدوں نے مطلب تلوار لی, اور ایک مرید جو جذباتی تھا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا پیر صاحب نے کہا ہے نا, ہوتے ہیں نا کچھ لوگ آزماتے بھی اس طرح بھی. تو وہ آگے بڑھا, لوگوں نے اس کو روکا, کہا پیر ہے تلوار مت مار. کہا اگر نہیں کریں گے تو نافرمانوں میں کہیں نام نہ آ جائے. یعنی پیر کی نافرمانی بھی خطرے سے خالی نہیں. اب حکم دیا ہے اب تو کرنا ہی چاہیے. تو کہا کرو آپ, ہم تو دیکھیں گے. تو کہا آپ دیکھیے. وہ بندہ آگے بڑھا اور اس نے لے جا کر حضرت بایزید بسطامی کو اسے تلوار ماری. لیکن جیسے ماری نا تو ایسے ایسے نکل گئی, گردن وہیں کی وہیں ہے. یعنی ادھر سے نکلی ادھر آ گئی, گردن وہیں کی وہیں. اس نے نیچان کی طرف مارا, پھر ایک بار کیا, تلوار ادھر سے ادھر ہو جاتی. بایزید کٹتے نہیں, بایزید کٹتے نہیں. یہ بایزید کی کیفیت ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز ہو جائیں تو تلوار جسم پہ اثر نہیں کرتی. جو بایزید عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں یہ مرتبہ پالے تو ان کے جسم کے لطیف تر ہونے کا حال یہ ہے کہ تلوار چلتی تو ہے لیکن اثر نہیں کرتی. یہ بایزید بسطامی کا جسم میں نے ابھی بیان کیا. اور آگے سنیے گا, کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ روحانیت دی تھی. وہ جب اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں تو تاکید کرتے تھے کہ کبھی حجرے میں جھانکنا نہیں.
حجرے میں جھانکنا نہیں. بے شمار ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے. خاص کر کے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو خاص یہ شرف حاصل تھا نا، تو اکثر مریدین سے کہتے ہیں حجرے میں چلا جاؤں پھر جھانکنا نہیں. اب کسی نے ایک بار دیکھ لیا نا، تو صبح ہوئی اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، اور بیمار ہوا تو حضور مفتی اعظم ہند نے یاد کیا، کہا وہ بندہ کہاں ہے؟ جب حاضر کیا گیا نا تو پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور رات میں ایک بار خالی کمرے میں دیکھ لیا. تو کہا دیکھا کیا؟ کہا ہاتھ ادھر پڑا تھا، یہ ہاتھ ادھر پڑا تھا، سر الگ تھا، یہ جسم الگ تھا. عجیب میں نے دیکھا، اور آپ کا جسم اتنا موٹا ہوتا جا رہا تھا جیسے کمروں سے مطلب ابھی باہر نکل جائے گا. کہا میں نے سختی سے منع نہیں کیا تھا کہ کبھی دیکھنا نہیں. یعنی یہ 14ویں صدی کے مجدد کے بیٹے کی میں نے بات کی. میں کہتا ہوں جب یہ بزرگوں کی روحانیت جب ان کے جسم پر طاری ہوتی ہے تو لطافت یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو جو وہ نور محمدی بن کر خدا کے قرب خاص میں کروڑوں سال رہا ہو، اس نور مصطفیٰ کے جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یہ جسم اقدس ہیں کہ جنہوں نے نور محمدی کی شکل میں اللہ کے قرب خاص میں سالوں سال گزارے. اور سنیے پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جسم مبارک کی روحانیت کا اندازہ کرنا ہو تو جب جسم کا یہ اعلیٰ مقام ہے تو حضور کی روحانیت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب یہ حضور اتنے لطیف تر ہونے کے باوجود بھی ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے سوال کیا، کہا حضور حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پہ پردہ رکھتے تھے اور بڑے حسین تھے، اور کائنات میں 2 شخصیتوں کا حسن بہت زیادہ بیان ہوا. اس کو یاد رکھ لیں، کبھی کام آئے گا آپ کو. مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی قرآن نے جس کی گواہی دی ہے، یعنی حسن یوسف بڑا مشہور ہے. یہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام. اور عورتوں میں حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے. یعنی حضرت سارہ بھی اتنی حسین ہے کہ ان کے حسن کو بہت بڑا حصہ حسن کا ملا. جب حضرت عائشہ نے یہ عرض کیا نا، کہا حضور یوسف تو بڑے حسین تھے لیکن وہ چہرے پر نقاب رکھتے تھے. حضور آپ چہرے پہ نقاب نہیں رکھتے، تو آپ کا حسن زیادہ ہے یا یوسف کا؟ تو جب سوال ہی عجیب و غریب تھا، حضور نے فرمایا عائشہ، کہا کیا؟ کہا میرا جو حسن ہے نا وہ نمک کی مانند ہے. حضور نے مثال دی، یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور نے انا سے بچتے ہوئے یہ کہا میرا حسن جو ہے نا وہ نمک کے مانند ہے. اور نمک سے حضور نے مثال دے کر ہمیں اور آپ کو حضور کے حسن کا جو ایک پردہ تھا نا وہ خالی اشارہ کیا. اس لیے کہ کائنات میں جتنے بھی کھانے ہیں جو لذیذ تر ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیے مثال کے طور پر کوئی بریانی بنائے، دال گوشت بنائے، قیمتی سے قیمتی جتنے بھی مسالے ڈال دو، نمک نہ ہو تو ٹیسٹ نہیں آتا. پتہ یہ چلا مسالے میں سارے مسالے معتبر ہیں، لیکن سارے مسالے کے باوجود بھی نمک نہ ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کھانے کو حسین نہیں کہا جاتا، یعنی اس کو ٹیسٹی نہیں کہا جاتا، لذت بھرا کہا نہیں جاتا. حضور نے اپنے حسن کی مثال دے کر عائشہ کے سوال کا جواب دیا. کہا عائشہ جتنے بھی دنیا میں حسن والے ہیں ان کو میرے حسن سے نمک کے مانند حصہ ملا ہے. جب میرا حسن اگر نمک کے مانند مل جاتا ہے تو حسن اتنا مل جاتا ہے تو میرے حسن کا حل کیا ہوگا؟ یعنی حسن یوسف بھی جو چمکانا، اور کتنا چمکا، کتنے حسین ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام 50 سال تک تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے. کیوں؟ حسین اتنے تھے، یعنی ایک لمحے کے لیے جدا کرنا برداشت نہیں کرتے تھے. اور 50 سال اتنے روئے کہ یوسف تو ملتے ہی نہیں تھے. اب جب یہ رونا شروع ہوا نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا اس حد تک روئے کہ آنکھیں چلی گئی. حسن یوسف سامنے نہ رہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھیں چلی گئی. اور جب آنکھیں تشریف لے گئی تو زبان سے تسبیح یوسف یوسف یوسف، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو یوسف یوسف. اور یہ پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے خاص مقرب پیغمبر ہیں، لیکن حسن یوسف جو دیکھا تھا
تو اللہ کی جانب سے بطور امتحان حکم ہوا، کہا یعقوب آج سے یوسف کا نام زبان سے نہ لینا۔ یعنی کچھ دیدار ایسے ہیں، کچھ لطف برے دیدار ایسے ہیں کہ جو ہجر اور فراق میں تڑپاتا بھی ہے۔ تو کہا یعقوب آج سے نام نہ لے، نام بند کر دیا۔ بیٹوں سے کہا مجھے تو حکم آ گیا ہے، میں نام نہیں لے سکتا اپنے بیٹے کا، لیکن ایک کام کرنا نا، آپ مجھے یوسف کے ابا کہہ کر پکارنا، یعنی میرے بیٹے کے ابا کہہ کر پکارنا، تو کم از کم تمہاری زبان سے میں اپنے بیٹے کا نام سنوں گا نا تو تسلی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی بیٹوں نے یہ بولنا شروع کیا نا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیتے، لیکن یوں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے ابا۔ اب جیسے یہ چند روز ہوا نا تو پھر پیغام آیا، کہا یعقوب آج سے بیٹوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی یوسف کا نام نہ لیں۔ بیٹوں کے لیے حکم پابندی آ گئی۔ اب ہجر بڑا، فراق بڑا۔ اب جیسے ہجر اور فراق میں تڑپنے لگے نا تو اپنے بیٹوں سے کہا ایک کام کرو، مجھے بازار لے جاؤ۔ تو کہا ابا بازار جا کے کریں گے کیا، آنکھیں تو ہے نہیں، بازار جا کے کریں گے کیا؟ کہا تمہیں منع کیا گیا ہے، بازار والے جب مجھے دیکھیں گے نا تو یوں کہیں گے یوسف کے ابا کھڑے ہیں، یعنی کم از کم میرے بیٹے کا کوئی نام لے لے گا نا تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بازار کی طرف تشریف لے گئے، ابھی پہنچے ہی تھے کہ ابھی کوئی کچھ کہتا، اتنے میں پیغام آیا، کہا یوسف یعقوب آج سے بازار بھی نہ آنا، واپس گھر لوٹ جاؤ۔ واپس گھر لوٹائے گئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن ظاہری کے غائب ہونے پر ہجر اور فراق اپنے بابا یعنی یعقوب علیہ السلام کا ہجر یہ ہے، فراق یہ ہے۔ اور جب گھر پہ پابندی لگا دی گئی، کہا یہیں رہو۔ جب خوب ہجر اور فراق کے دور سے گزارا گیا نا تو اسی رات میں یعقوب علیہ السلام جب سوئے تو آنکھیں مبارک تو ہجر میں جا چکی تھی، جب سوئے نا تو دیدار یوسف دیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور جیسے ہی دیکھا نا تو تڑپ گئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا دیدار ان کے لیے وہ بہت مطلب ایک بہترین موقع تھا، لیکن ہے خواب، یعنی خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت سے تعبیر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا نا اسی وقت پکار کر کہا بیٹے تم کہاں ہو، بیٹے تم کہاں ہو، بیٹے تم کہاں ہو۔ اور جب یہ کہا نا بیٹے تم کہاں ہو، بیٹے تم کہاں ہو، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی نا تو یوسف علیہ السلام کا وہ جو حسن تھا نا وہ غائب ہو گیا، اور خود سے کہنے لگے عالم بیداری میں یوسف تم کہاں ہو، یوسف تم کہاں ہو، یوسف تم کہاں ہو۔ اتنے میں بیٹے آ گئے اور بیٹوں نے آ کر کہا حضور حضور۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نام نہیں لے سکتا، آپ ہی نے منع فرمایا ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام نہ لیں۔ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں زمین پر بیٹھ کر میں نے وہ خاک جو تھی نا اس کو ہاتھ میں لی، اور میں نے سوچا کہ اس حکم عدولی پر میں اپنے چہرے پر خاک ڈالوں۔ ابھی وہ ڈالنا چاہتے تھے نا تو سدرہ کے مکی جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، کہا جبریل جاؤ، میرا یعقوب خاک اپنے چہرے پر ڈالے اس سے پہلے پکڑ لو۔ یعنی سدرہ سے ڈائریکٹ آئے، ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو جو حکم ملا تھا لیکن جو آپ نے نام لیا نا وہ ازراہ محبت اور ہجر اور فراق کے اس وقفے کی وجہ سے لیا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے چہرے پر خاک ڈال لیں۔ جیسے یہ کہا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تڑپ گئے، کہا جبریل میرا یوسف۔ جب یہ کہا نا کہ میرا یوسف تو اللہ کا پیغام آیا، کہا جبریل یعقوب سے کہو تھوڑے ہی وقفے میں ان قریب تم اپنے بیٹے کو دیکھو گے۔ اب آنکھیں جا چکی ہے، دیکھنے کی بات تو کہاں ہوگی، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، وہ حسن یوسف جس کے لیے اتنا ہجر اور فراق کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تڑپ کر جو وقفہ گزارا نا تو حسن یوسف وہاں اتنا تیز تر ہوا، اتنا تیز تر ہوا کہ جب اپنے بھائیوں کے ذریعے ان کی جو ملاقات ہو گئی، اس ملاقات کے درمیان جب یہ بات کھل گئی کہ یوسف علیہ السلام بقید حیات ہیں تو وہاں سے اپنے والد محترم کی باتیں سن کر اپنے بھائیوں کے حوالے اپنا کرتا دے دیا اور کہا بابا کی آنکھوں سے لگانا، بابا کی آنکھوں سے لگانا۔ حسن یوسف اتنا لطیف تر تھا کہ اب یہ کرتا جب حضرت یعقوب کو دیا گیا اور حضرت یعقوب نے جب لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا
تو کرتا یوسف لگنے کی وجہ سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ روشنی عطا فرما دی. یعنی حسن یوسف اتنا لطیف تر ہے. آگے سنیے, یہ اس سے بھی بڑھ کر لطیف تر سنیے. جب آپ مصر پہنچائے گئے اور مصر میں جب وہ بادشاہ جو تھا نا مصر کا, اس نے آپ کو کسی سبب کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا, اور جیسے قید خانے میں ڈال دیا تو ایک علم آپ کے پاس تھا جس کو تعبیر رؤیا کہتے ہیں. آپ نے اس کا اظہار کیا, بادشاہ نے باہر نکالا, تعبیر پوچھی, آپ نے تعبیر بتائی, اور جیسی تعبیر بتائیں تو ہو گیا بادشاہ خوش. اس نے کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے, جو بھی مشورہ لینا ہوگا میں آپ سے لوں گا, آپ قید میں نہیں رہیں گے. یوسف علیہ السلام کو جب اپنے ساتھ اس نے رکھ لیا نا, تو اس خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی نا, اس میں بادشاہ فکر مند تھا. تو کہا آپ کریں گے کیا؟ کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا تیرا جتنا خزانہ ہے نا وہ خزانہ میرے حوالے کر دے. یوسف علیہ السلام نے کہا وہ 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے نا, اس میں تیرا خزانہ مکمل طور پر خرچ کروں گا تاکہ تیری قوم جو ہے نا وہ قحط سالی کا شکار نہ ہو. یعنی سارا نظام جو ہے نا, خزانچی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خزانہ سنبھالنے والا, یعنی اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ منشی. لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے پر قابض ہو کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ جب اللہ قبضہ بھی عطا فرمائے نا تو ان چیزوں پر قابض ہو جاؤ تاکہ تم اپنی قوم کی رکھوالی کر سکو. اور یہ چیزیں لے لی, کہا یہ ذمہ داری مجھے دے دو, اور جب مجھے دے دو گے نا تو یہ آسانی سے 7 سال گزر جائیں گے. اب بادشاہ سمجھدار بھی تھا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے دی. اور وہ 7 سال جو قحط سالی کے بیتے نا, مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم 7واں سال جب بیت رہا تھا تو چند ماہ مہینے کم وہ اناج کم ہو گیا, یعنی مطلب کھٹنے کے قریب, چند مہینے اور بھی باقی ہے. بادشاہ نے کہا اب کیا ہوگا؟ قربان جائیں, اللہ کی قدرت کا کمال دیکھے. اللہ نے فرمایا یوسف تجھے جو حسین بنایا ہے, گھبرانا نہیں. اگر یہ کھانا پینا بند ہو جائے نا تو تو صبح سے لے کر شام تک کرسی لگا کر بیٹھنا اور اپنے چہرے انور سے نقاب ہٹا دینا. دین بھر میں جو ایک بار آپ کو دیکھ لے گا, دین بھر اسے کبھی بھوک نہ لگے گی, دین بھر پیاس نہ لگے گی. یہ مہینے جو گزریں گے نا وہ کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑے گی. تیرا حسن ہی ان کی بھوک مٹا دے گا, اور تیرا حسن ہی ان کی پیاس کو بھی مٹا دے گا. یہ حسن یوسف کہ ان کو دیکھنے سے بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے. جب حسن یوسف کی لطافت کا یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ کہ حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور ہی کا نور ہی تو تھا کہ جب حضور 100 میں وصال رکھنے لگے نا تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا, پیر لڑکھڑانے لگے. حضور نے پوچھا یہ کمزوری کیسی؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ 100 میں وصال رکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے طریقے پر عمل کرتا ہوا ہم نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا. حضور نے فرمایا نہیں یہ آپ نہ کریں. صحابہ سے منع فرمایا اور پھر اپنے بارے میں یوں کہا تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے؟ میں اللہ کے قرب خاص میں رہتا ہوں اور اللہ اپنی شان مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یعنی حضور نے یہ کہہ کر صحابہ کو ایک پیغام یہ دیا کہ ہر چیز دیکھ کر عمل نہ کرو, کچھ چیزیں میرے لیے خاصے میں داخل ہے, یعنی میری خصوصیت میں داخل ہے. اور اس کے بعد اپنی بے مثلیت کا اعلان کیا. لیکن آگے سنیے کہ اگر کوئی حسن دیکھ لینا تو پھر یوں ملتا ہے. اب یہ حضور کا میلاد سن رہے ہیں اور صدیوں سے سن رہے ہیں, لیکن آج بھی حضور کے چرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور کے چرچے میں کوئی کمی نہیں, یعنی حضور کا ذکر اتنا بلند ہوتا جا رہا ہے, اتنا بلند ہوتا جا رہا ہے کہ صدیوں سے جن شہروں میں جلوس نہیں نکلتا تھا نا, آج ان شہروں اور دیہاتوں میں بھی جلوس نکلتا ہے. یعنی بڑی تیزی کے ساتھ موئے مبارک دنیا کے خطے میں پہنچ رہے ہیں. یعنی یہ حضور کے جسم ناز کی برکتیں ہیں. آج بھی حضور کا جسم انور بالکل صحیح اور سالم ایسے ہی اپنی قبر انور میں آج بھی موجود ہیں, آج بھی ہیں حضور باقید حیات. لیکن سنیے, جو لوگ حضور کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا کہ حضور کے لیے, حضور کو راضی کرنے کے لیے کچھ کریں, تو آپ یقین جانیں کہ پھر حضور اس سے بھی اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے. حضور کی ایک خوبی یہ ہے, حضور کا حسن تو لاجوابی ہے, لیکن حضور کی حسن کی خوبی یہ ہے کہ حضور جس کو ہاتھ لگا دے وہ بھی حسن والا ہو جاتا ہے. اب پوری دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں نا
یہ بیوٹی جس کو کہتے ہیں، خوبصورتی، چہرہ بدلنا، یعنی یہ ورک جو ہے نا اس پہ آپ کو دوسرا چمڑا ڈال دیں گے، آپ کا چہرہ جیسا بھی ہو وہ دوسرا بدل سکتے ہیں ایسا، لیکن وہ پٹی ہے، آپ ایسے کریں گے تو اکھڑ جائے گی۔ اب بیوٹی پارلر میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیے، ورراجہ مانسو بنے تارے گھنا جائے ہو، تو اس کو تھوڑا کم کر دیجئے گا، اس لیے کہ ہم ان بیوٹی پارلروں کے محتاج نہیں۔ حضور نے ہمیں 5 وقت کی نماز میں جو وضو دیا ہے نا، حضور نے فرمایا یہ وضو کی برکت کی وجہ سے میرے امتیوں کے چہرے قیامت میں بھی چمکتے ہوں گے۔ ہاں، حسن وہی ہے جو اللہ نے اصلی دیا ہے۔ اب خود مطلب وہ اندر لپیٹے مروا لیں گے نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا ہوا۔ مثال کے طور پر میرے جیسا مطلب کالا کلوٹ آدمی ہو، وہ تھوڑا لیپ بیپ لگا کے آ جائے اور کوئی فوٹو بھیجے اور باقاعدہ مطلب ناترا ہو جاوے تو اس کا کوئی میننگ نہیں، یہ تو دھوکہ دیا، دھوکہ ہی ہوا نا۔ اور مرد اب کم جا رہے ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں زیادہ جا رہی ہیں۔ اللہ کے لیے ان کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کر کے ان کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ حسن اصل نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اصل ہے۔ اگر وہ کسی کو مل جائے نا تو اگرچہ وہ حبشہ سے آنے والے حضرت بلال ہو، چہرہ کیسا بھی رہا ہو، لیکن حضور سے جو محبت کی نا تو ان کا جو حسن جو ان کی ظاہری زندگی میں تھا نا اتنا دوبالا کر دیا، اتنا دوبالا کر دیا کہ جنت کی حوریں بھی حضرت بلال کے لیے ترسنے لگیں۔ یعنی یہ حسن مصطفیٰ کی برکت حضرت بلال کو دی جاتی ہے۔ ایسا یہ واقعہ حضور کے ظاہری زمانے میں ہوا۔ بیوٹی جو ہے نا وہ نقل کر سکتی ہے، یعنی پردہ لگا سکتی ہے، لیکن اصل جو جلد ہے وہ اصل کوئی نہیں بنا سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائیں، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی جو قدرت کی جانب سے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں نقل آج اتنی ہو گئی کہ آدمی چلتا پھرتا دکھ رہا ہے نقلی، ہر چیز میں نقل چیز آ گئی، لیکن میں جو آپ کو بات عرض کر رہا ہوں جو قدرتی چیز ہے نا وہ قدرتی ہے، اس کا مثل کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اب جو ایک مچھر اور مکھی اس کا کوئی پر نہیں بنا سکتا، اب جو ہم اور آپ اس میں چوٹے ہیں تو یہ ایسے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی دنیا بناوٹی چیز دے کر لوگوں کو قریب کر رہی ہے، اور ہم جس رسول کا میلاد مناتے ہیں نا انہوں نے حقیقت پیش کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا لیکن آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی مالک استطاعت ہو یا نہ ہو اس سے آپ آہستہ سے پوچھئے نا کہ کوئی بڑی تمنا ہو تو بولو، تو کہا جیتے جی ایک تمنا ہے یار، مدینہ شریف دیکھ لو بس۔ یعنی گنبد خضرا میں جس میں حضور جلوہ فگن ہے، خالی گنبد خضرا دیکھنا ہے، سنہری جالیاں دیکھنی ہے۔ صدیاں ہو گئی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایک امتی کی تڑپ یہی ہے کہ مدینے جاؤں۔ اور امام مالک کے تعلق سے لے کہا کہ جب سے مدینہ الرسول گئے کبھی چھوڑا ہی نہیں، ایک حج فرض ادا کیا اس کے بعد مدینہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور لوگوں سے کہتے تھے کہ جب مدینے میں آؤ نا تو لوگ پوچھے رہے کہ کہاں گئے تھے تو کہنا حضور کو دیکھنے گئے تھے، گنبد خضرا نہیں، سنہری جالیاں نہیں، حضور کو دیکھنے گئے تھے۔ اور حضور کے حسن کی تو بات ہی کیا کرنا، حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کا دیدار کیا، قبر کا دیدار کیا، اس کے لیے ہی میری شفاعت واجب ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں بھی دیکھا اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ یعنی خواب میں دیکھنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ اب سنیے، دنیا پردہ ڈال کر حسن کا دھوکہ دیتی ہے، لیکن محبوب کو یہ نوازا اور محبوب کے غلاموں کو بھی ایسا نوازا۔ کائنات میں ایک چیز ہوتی ہے اصل، اس اصل کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی اصل کو اصل میں بدل دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج جن کی شب ہے، جسے کائنات قادری دلہا، جسے دنیا بغدادی شہنشاہ، ولیوں کا سردار کہتی ہے، بارگاہ غوثیت مآب میں ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضور، کہا کیا؟ کہا میرے یہاں 20 بچیاں ہیں، 20 بچیاں۔ تو کہاں؟ تو کہا اگر 21ویں بیٹی نے جنم لیا نا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ آپ کوئی کرم فرمائیں اور دعا کر دیں کہ اللہ میرے یہاں اب جو بیٹا یہ اولاد دینا تو وہ بیٹے کی صورت میں ہو۔ اب اپنی عرضی انہوں نے رکھ دی بارگاہ غوثیت مآب میں، اور حضور غوث پاک نے کرم فرمایا، کہا ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، جا۔ اب خالی اتنا کہا جا،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جب گھر پہنچی نا، ابھی تو اس نے جو آنے والی اولاد ہے اس کے معاملے میں سوال کیا تھا کہ اللہ میرے یہاں 21ویں اولاد دینا تو وہ بیٹا ہو، 20 بیٹیاں تو ہے، لیکن غوث پاک کی زبان سے نکلا، ارشاد فرمایا جا تیرا کام ہو گیا۔ اب غوث پاک نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اب وہ اولاد جو آنے والی ہے اس کے انتظار میں نہیں رہنے دیا، بلکہ وہ عورت کہتی ہے جب میں گھر پہنچی نا تو میری 20 بیٹیاں جو تھی نا وہ بیٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ بات پوری حیت بدل دینا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خاص مقرب بندوں کو جو اللہ کے خاص قرب خاص میں ہوتے ہیں ان کو یہ اعجازات دیے ہوتے ہیں، ان کو یہ کمالات دیے ہوتے ہیں۔ ایسے آپ دیکھ لیں کئی بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت باقی باللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اب ان کا جسم کتنا لطیف ہو گیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ آپ کے یہاں مہمان آئے رات کے وقت، اور جیسے رات کے وقت مہمان آئے نا تو لنگر جو جاری ہوتا تھا اس میں کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اب جیسے وہ مہمان کو آتے بازو میں آپ کا ایک مرید تھا جو رسوئی کا کام کرتا تھا، اس کو دیکھ لیا، کہا مہمان باقی باللہ کے لگتے ہیں، اور حقیقت میں خانقاہ شریف میں داخل ہوئے، اور جیسے اندر داخل ہوئے نا تو نان بھائی نے سوچا کہ آج پیر صاحب کا تو لنگر کھانا جو ہے وہ تو بند ہو گیا اور یہ مہمان ہے، اب پیر صاحب کھانا کہیں سے پکوائیں گے، اس کے بعد مہمانوں کو ملے گا، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ تو اس نان بھائی نے کیا کیا، جلدی سے کھانا تیار اپنے گھر سے شروع کیا، یعنی جو بھی تھا نا وہ پکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر ہوئی پکا ڈالا، اور اس کا ٹیفن باندھ کر جو مہمان آئے تھے نا خانقاہ شریف میں ان کے پاس گیا، اور باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ حضور کچھ مہمان خانقاہ میں آئے ہیں، رات میں لنگر تو بند ہو چکا ہے، یہ میں نے اپنے گھر سے تھوڑا سا کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں، حضور اگر قبول فرما لیں اور اپنے آنے والے مہمانوں کو کھلا لیں۔ اب باقی باللہ علیہ رحمہ نے کہا ٹھیک ہے کھلا دیتا ہوں، اور کھلا بھی دیا، اور جیسے کھانا مطلب مکمل ہوا، باقی باللہ علیہ رحمہ نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ بھائیو کھانا کیسا لگا، اور جب یہ سوال کیا نا کھانا کیسا لگا، وہ سب کے سب یک زبان ہو کر کہے کہ حضور ایسا لگتا تھا جیسے اس بندے نے خلوص کے ساتھ کھانا کھلایا ہے، یعنی اس کی لذت ہی کچھ اور تھی۔ جیسے یہ مہمانوں کی خوشی دیکھی تو باقی باللہ بھی خوش ہو گئے، فرمایا اے رسول سن، آج تو نے صرف میرے مہمانوں کو خوش نہیں کیا، ان کو خوش کر کے مجھے خوش کیا، یعنی آج تو نے مجھے خوش کیا، آج تو جو بھی مانگنا ہو نا آج مانگ، باقی باللہ تجھے دے دے گا۔ وہ کتنے سہانے لوگ تھے اس زمانے کے، مانگنا بھی کتنا اچھا مانگتے تھے۔ کہا حضور جو مانگوں گا ملے گا، کہا جو مانگنا ہو، کہا حضور جو مانگو، کہا جو۔ اس نے کہا حضور تو کرم ہو جاوے نا، وہ تھا بیچارہ رسویا ہی لیکن مانگنے کا انداز کتنا سہانا ہے۔ اس نے کہا حضور ایک کام کرو نا، دنیا میں باقی باللہ پھر ایک کیوں دو کیوں نہیں ہو جاتے، یعنی بنانا ہی ہے جو دینا ہی ہے تو اپنے جیسا بنا دو۔ اب جب یہ سنا نا کہ باقی باللہ بننا ہے، پتہ یہ چلا کہ ولیوں کے مزار پر یا ان کے دربار میں حاضری ملانے تو ایسا کچھ مانگنا بھی چاہیے۔ ہاں آج ہمارے یہاں تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ لاکھ روپیہ کروڑ ارب خرب یہ بدو آئینے نائینے دفن تھی جب مجھے برو بھائی کھاک نانو مانگنی، یعنی ہم دنیا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ کتنا حسین سوال ہے، کہا جو مانگنا ہو مانگ، کا حضور آپ جیسا بنا دو۔ اب آپ جیسا بننا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، تو کہا ارے تو کام جو کر رہا ہے نا، کہا ہاں، کہا اس کی خوشی میں نے تجھے مانگنے کے لیے کہا اور تو نے، تو کہا ذرا ٹینشن نہیں، میری بدنامی ہے نہیں اس میں نے تو آپ نے کہا تو مانگا نا، نہیں دو گے کال بار جا کے پوچھیں گے لوگ مہمان کو رات میں کھلا لایا تھا باقی باللہ کے کیا ملا۔ آج بھی ہمیں اور آپ کو بھی لوگ سوال کریں گے کہ بھائی آپ 12 دن تک 12ویں شریف میں جاتے ملتا کیا ہے، لوگ پوچھیں گے نا، تو کچھ چیزیں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مانگ لینی چاہیے۔ ہاں یہ نان بھائی نے کہا کہ حضور اگر لوگ پوچھیں گے کہ باقی باللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلایا ملا کیا، اب جو نیاز کھلا رہے ہیں نا ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مانگ لیا کرو، اور جو نہیں کھلا سکتے وہ یہ دعا مانگ لیں کہ آنے والے 12 ربیع النور میں ہم بھی کھلانے والے ہو جائیں، یعنی یہ کہنا چاہیے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اب باقی باللہ کا یہ نان بھائی کہتا ہے کہ حضور باہر جاؤں گا لوگ پوچھیں گے کیا ملا، تو کہہ دوں گا کہ باقی باللہ نے تو کہا جو مانگنا ہو مانگ، میں نے مانگا تو دیا نہیں، میں نے مانگا تو دیا نہیں، تو بدنامی میری نہیں ہے، نہیں دینے والے کی ہے، تو حضور نام تو آپ کا چھپے گا، میرا کا چھپے گا۔ اب جیسے یہ جملہ عرض کیا نا تو کہا بننا ہی چاہتا ہے، کہا ہاں، کہا تیرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ہے،
یعنی لطافت اس میں نہیں ہے. تو کہا حضور ظرف چھوٹا ہے، دل چھوٹا ہے، آپ تو چھوٹے نہیں ہیں نا، یعنی آپ تو نہیں ہیں نا، آپ تو بہت بڑے ہیں. آپ جب یہ کہہ رہے کہ میرا دل میں یہ کمی ہے تو آپ تو بڑے دل والے، آپ لے جائیے اور بنا دیجئے. اور جب یہ بار بار یہ اب رسویا جو بولتا ہے نا، وہ کبھی جا کے سن لینا یار، وہ بڑا اچھا بولتا ہے کبھی کبھی. تو یہ بولنے لگا، اور جب یہ بولنے لگا نا تو پھر باقی باللہ کا دل بھی بولنے لگا. کہا چل. کہا حضور کہاں؟ کہا حجرے میں. حجرے خاص میں لے گئے. اپنا جو جبہ پہنا ہوا تھا نا ایسے دامن میں لے لیا جبے کے اندر، یعنی سینے سے سینہ ملا لیا. اور جیسے جدا کیا نا تو وہ نان بھائی کہہ رہا تھا، کہا وہ باقی باللہ کی صورت میں مجھے اپنی صورت نظر آ رہی ہے، یعنی سیم ٹو سیم باقی باللہ جیسی صورت بنا دی. باہر لائے ہاتھ پکڑ کر کندھے پہ کندھا ڈال کے. جو یہ خانقاہ میں مہمان آئے تھے نا، اب یہ دونوں شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں باقی باللہ کون ہے، باقی باللہ کون ہے، باقی باللہ کون ہے، باقی باللہ کون ہے. اتنے میں باقی باللہ نے ہاتھ ہٹا لیا، یعنی جو دامن میں چھپایا تھا نا، اسے ہاتھ ہٹا لیا نا تو وہ ایسے لڑکھڑانے لگا، ایسے ہلنے لگا. باقی باللہ نے فرمایا ایک ساتھ میں ساری لطافتیں داخل کر دیے نا، اس لیے پیر لرز گئے. 3 دن زندہ رہا، 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد دنیا سے انتقال کر گیا. یہ جسم باقی باللہ کی لطافت ہے. اگر جسم باقی باللہ سے ایک جسم مل جائیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سراپا باقی باللہ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ کمال جو خصوصی توجہ لطافت کی ملتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے. مجھے بتاؤ امام حسین کی لطافت کیسی رہی ہوگی جو بار بار حضور کے سینے پر ہے. سیدہ کائنات کی لطافت کیسی ہوگی جو بار بار حضور کے ساتھ رہی ہیں. مولا کائنات کی لطافت کیسی ہوگی. امام حسن پاک کی لطافت کیسی ہوگی. ماں زینب کبریٰ کی لطافت کیسی ہوگی. اور آگے بڑھئے اس 3 دن غار میں رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق کی لطافت کیسی ہوگی جس نے 3 شبانہ روز چہرہ مصطفیٰ دیکھا. اور جب وہ ہجرت کر کے مدینے کی وادیوں میں پہنچتے ہیں لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے ابو بکر کون ہے، محمد عربی کون ہے. یعنی چہرہ صدیق بھی چہرہ نبوی جیسا لطافت میں شرابور ہو چکا تھا. اور جب لوگ آگے بڑھنے لگے نا تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کہیں لوگ دھوکہ نہ کھا لیں، کہیں لوگ دھوکہ نہ کھا لیں. تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور از راہ محبت اور غلامی کے آپ نے حضور پر ایسے سایہ کرنا شروع کیا. یعنی چادر لپکا کر یہ کہا آقا یہ ہے. ابو بکر تو کل بھی غلام تھا آج بھی غلام ہے. یہ جسم اقدس کی لطافتیں ہیں، لیکن جس کو میسر آ جاتی ہے نا تو پھر نوازے بھی اتنے جاتے ہیں. آخر میں غوث پاک کی بات بتا دوں. اب سب سے ہاتھ جوڑ کر میری اپیل ہے، صحیح بتا رہا ہوں، آج سے 11ویں شب میں آج سے یہ ارادہ کر لو کہ قرب غوثیت ماپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں کوشش کرو آپ، اس لیے کہ کائنات میں جتنے اولیاء ہیں نا، جتنے بھی اولیاء وہ سب غوث پاک کے قرب کی تلاش میں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبدالتواب صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور سلسلہ بخاریہ کے یہ عظیم مطلب شہنشاہ ہیں. اور اللہ نے اتنی بڑی منزل پر انہیں فائز کیا ہے کہ دنیا مطلب اس کا تصور نہیں کر سکتی. ایک بار وہ ایک قادری سلسلے کے بزرگ سے ملے اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی چاہیے، کوئی وظیفہ ہو تو. انہوں نے کہا مراقبہ کرو. تو کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ سلسلہ قادریہ سے کچھ اجازت دے دیں. تو بولا ہمارے یہاں یہی مراقبہ ہے، اب مراقبہ کرنا حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوگی. انہوں نے پہلے دن مراقبہ کیا نا تو گھر بیٹھے تھے مراقبے میں، لیکن اپنے آپ کو دیکھا بارگاہ نبوی میں، یعنی روضہ رسول پر حاضر ہیں اور دست بست تک کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں. ایک دن بیت گیا، جو پس منظر دیکھا وہ بھی ذہن میں رہا. دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، روزانہ مطلب یہ مراقبے میں حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہوتے گھر مراقبہ کرتے ہیں تو وہاں پہنچا دیے جاتے. یہ سلسلہ قادریہ کا یہ مراقبہ ہوا، انہیں یہ نصیب ہوا. چند روز ہوئے نا تو پھر وہ بزرگ سے ملے اور ان سے کہا کہ حضرت ایک کام ہے. کہا کیا؟ کہا وہاں میں نے جتنے دن بھی حاضری دی نا، کہا ہاں. کہا میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو بولوں. کہا بولیے. تو کہا کہ وہاں جب میں حاضر ہوتا ہوں نا تو ہر ولی اللہ کو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ایسے گزرے، سب جاتے ہیں آتے ہیں.
بڑے بڑے لوگوں کو میں نے آتے جاتے دیکھا، لیکن کوئی اندر نہیں جاتا، سنہری جالیاں نہیں کھلتی، کوئی اندر نہیں جاتا. آئے بارگاہ نبی میں صلاۃ و سلام پیش کیے، نکل گئے. بارگاہ نبی یعنی ہر کوئی آتا مطلب ایسے نکلتا جا رہا ہے. لیکن ایک عجیب منظر دیکھا کہ ان بزرگوں میں ایک شخصیت ایسی آتی ہے جو بارعب ہے اور اتنی نور سے شرابور ہے کہ ان کو دیکھ کر سب کی مطلب سانسیں ٹھہر جاتے ہیں نا، ایسا مطلب سب رک جاتے ہیں. اور ان کو لایا جاتا ہے اور وہ آتے ہیں اور جیسے ہی دربار رسول کی طرف حاضری دیتے ہیں نا، اسی وقت بغیر کسی کی جالیاں کھولے خود بخود جالیاں کھلتی ہیں، خود بخود کھلتی ہیں. وہ بزرگ اندر جاتے ہیں. میں نے جب بھی ان کو اندر جاتے دیکھا تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں، لیکن جیسے جالیوں کے پاس پہنچتا ہے تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں سب کو اجازت نہیں ہے، سب کو اجازت نہیں ہے، سب کو اجازت نہیں ہے. ہر بار مجھے یہ کہہ کر روکا گیا. تو کہا پھر آپ نے وہ پکڑنے والے سے پوچھا نہیں کہ یہ جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا چل میں تجھے اپنے پیر کے پاس لے چلتا ہوں. ایک پیر دوسرے پیر کے پاس لے جا رہے ہیں. ہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے سے کام نہ بنتے ہوں تو ایک دوسرے کے حوالے کرنا چاہیے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو لے گئے اور جیسے لے گئے نا تو کہا حضور یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے پوری تفصیل سنائی اور جیسے سنائی نا تو کہا اچھا اس شخصیت کو دیکھو گے ابھی تو پہچان لو گے؟ کہاں چہرہ پہچان لوں گا، میں نے ان کو دیکھا ضرور ہے. تو کہا ایک کام کریں یہی مراقبہ کر لیں. وہیں دونوں شخصیتوں کو مراقبہ کرایا اور باقاعدہ اس بارعب شخصیت کا دیدار کرایا. اور جیسے انہوں نے وہ نور چمکتا دیکھا نا تو کہا یہی شخصیت ہے. کہا ٹھیک ہے. مراقبے سے باہر آئے اور جیسے باہر آئے نا تو فرمایا دیکھا نا؟ کہاں ہاں. کہا انہی کو دیکھا. کہا حضور یہ بغیر اجازت کے، یعنی جیسے کسی کی اجازت لینی نہیں پڑتی، وہ ایسے ہی جاتے ہیں. آپ نے جب ان کا دیدار کرا دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کانٹیکٹ ان سے زیادہ ہے. تو ایک عرضی میری بھی رکھ دو نا. کہا کیا؟ کہا کل جب وہ تشریف لائے نا تو کم از کم میرا ہاتھ تھام کر مجھے بھی اندر لیتے جائیں. اب جب یہ کہا نا مرید نے کہا ٹھیک ہے میں عرضی کر دیتا ہوں. اب انہوں نے ان دونوں کو نکال دیا، یعنی ان کے جو مرید آئے تھے ان کو بھی نکالا اور حضرت جلال الدین کو بھی کہا ٹھیک ہے آپ جائیے وہ کام ہو جائے گا. اور حضرت سیدنا جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مطلب مراقبے میں ہوا اور گھر بیٹھے میں نے اپنے آپ کو بارگاہ نبی میں دیکھا نا تو میں ایک دم تیاری تھا کہ وہ بزرگ آئے اور وہ بس حکم فرمائیں. اور جیسے وہ بارعب شخصیت آئی نا تو میں ایسی کھڑا ہی تھا. تو آپ فرماتے کہ میرے دل میں ابھی کچھ کہنے والی بات آتی نا، اس سے پہلے وہیں سے آتے آتے انہوں نے کہا سید اندر آنے کی عرضی ہے نا. ہاتھ ایسے لمبا کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گنبد خضرا میں لے کر گئے. یعنی اندر دربار نبی میں حاضری دلا دی اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دلا کر اس کے بعد جیسے وہ فرماتے کہ مراقبے سے باہر ہو کر میں اس بزرگ سے ملنے گیا جنہوں نے سلسلہ قادریہ سے مجھے تعلق کرایا تھا. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آج مجھے حضور کے اندر کی حاضری نصیب ہو گئی. یعنی میں حضور کے دربار میں پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا چل اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں. وہ ان کے پیر صاحب کے پاس لے گئے. کہا حضور مبارک ہو، آپ کی عرضی وہاں قبول ہو گئی اور آج ان کو بارگاہ حضوری نصیب ہو گئی ہے. اور جیسے یہ کہا نا کہ بارگاہ حضوری نصیب ہو گئی ہے، وہ بزرگ مسکرائے اور فرماتے ہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے. اور ہمارے صوفیاء نے یہ بات مطلب ڈنکے کی چوٹ پر لکھی ہے کہ دربار نبوی میں بھی مقام حضوری کی ساری باغ ڈور، کون آئے گا، کون جائے گا، کون نکالا جائے گا، کون باہر آئے گا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اگر آج بھی کسی کے پاس ہے تو وہ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر کے حوالے ہے. آپ سے بھی گزارش ہے حضور غوث پاک کے قرب کے راستے تلاش کیجئے. اب آپ کہیں گے برکاتی ایسا کوئی راستہ ہے جو غوث پاک نے اختیار کیا ہو؟ غوث پاک کا خود کا ایک فرمان سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب اعمال میں، یعنی اللہ نے جو اعمال لازم اور فرض کیے ہیں اس کے سوا جو نوافل اعمال ہے جس کو بندے کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، میں نے تمام کی تمام نوافل اعمال پر جب نگاہ ڈالی نا تو سب سے زیادہ بڑا عمل اگر مجھے کوئی نظر آئے نا تو وہ بھوکے کو کھانا کھلانا نظر آئے. یعنی یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا اچھا کام ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں کیا. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بظاہر ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے جب بزرگوں کا قرب مل جاتا ہے نا تو پھر ان کے ذریعے سے بارگاہ نبی تک حاضری نصیب ہوتی ہے. آپ بھی دعا کر لیں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں بار بار 100,000 بار بارگاہ نبی کی حاضری نصیب فرمائیں.
بارگاہ حضوری میں جگہ نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں ہم سب کو بھلائیوں سے بہرہ فرمائیں۔ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، بالخصوص 12 ربیع النور کی ساری برکتیں نصیب فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ساری برکتیں نصیب فرمائیں۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما، ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما، ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ ان کے بڑھاپے پر، ان کے سفید بالوں پر، ان کی نرم نرم جلدوں پر کرم فرما۔ اے اللہ انہیں ایمان، اسلام اور اعمال صالحات کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ انہیں عمر طویل نصیب فرما، صحت و تندرستیاں عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں میرے کریم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما، ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں میرے کریم انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ غوث پاک کی 11ویں شب کے صدقے میں مولا ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔